میرا نام سدرا ہے۔ جن دنوں میں نے میٹرک کیا اعجاز بھائی تعلیم مکمل کر چکے تھے۔ ان کو والد صاحب کی جگہ نوکری مل گئی تھی۔ وہ دن ہمارے لیے بےحد خوشیوں سے بھرا تھا۔ امی جان اللہ تعالیٰ کی حضور سجدہ شکر کئی بار بجا لائیں۔ کہنے لگیں بیٹی سدرا اب ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے کیونکہ تیرے بھائی کو نوکری مل گئی ہے۔ والد صاحب کی زندگی میں آپی کی شادی ہو چکی تھی۔ والدہ کو اب میری شادی کی فکر لگ گئی۔ وہ چاہتی تھیں کہ پہلے میرے ہاتھ پیلے کر دیں، پھر وہ اعجاز بھائی کی دلہن گھر لے کر آئیں، جبکہ میری آرزو تھی پہلے وہ اعجاز بھائی کی شادی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ پہلے بھائی کے سر پر سہرا سجے۔ ایک روز انہوں نے میرے کان میں سرگوشی کی، سدرا میں نے لڑکی پسند کر لی ہے، اب تم کو امی سے بات کرنی ہے۔ میں خالہ پینو کی بیٹی عائشہ سے شادی کروں گا۔ خالہ پینو امی کی دور کی رشتہ دار تھیں اور ان کی عائشہ اکلوتی بیٹی تھی۔ بلا شبہ اعجاز بھائی کا انتخاب لاجواب تھا کہ عائشہ حسین ماجبین تھی۔ امی جان کو بیٹے کی خوشی عزیز تھی، لہٰذا انہوں نے باخوشی عائشہ کو بہو بنانا قبول کر لیا۔ خالہ پینو کی منت سماجت کر کے ان کو منا لیا۔ یوں عائشہ ہمارے گھر میں بہار کا جھونکا بن کر آ گئی۔ مجھے اعجاز بھائی سے بہت پیار تھا، لہٰذا عائشہ بھابھی بھی آنکھ کا تارا ہو گئی۔ میں بھابھی سے بڑی تھی، لیکن بھابھی کے رشتے کو بڑا جان کر ان کی عزت و تکریم کرتی تھی۔ وہ بھی میری خاطر دعا میں کوئی کسر نہ چھوڑتیں، کیونکہ والد صاحب ہمارے وفات پا چکے تھے۔ کنبے کی کفالت کا دار و مدار بھائی کی تنخواہ پر تھا۔ سوچا جب تک کوئی مناسب رشتہ آئے کیوں نہ میں بھی ملازمت کر لوں۔ بی ایڈ میں کر چکی تھی، ایک اسکول میں بطور ٹیچر لگ گئی۔ مجھے شروع سے ہی پڑھانے سے بہت زیادہ انسیت تھی، لہٰذا خوشی خوشی یہ وقت گزرنے لگا۔ یوں 2 سال گزر گئے۔ اسی دوران کچھ رشتے آئے، لیکن والدہ اور بھائی کو مناسب نہ لگے، انکار کر دیا۔ کہتے ہیں رشتے آسمان پر طے ہوتے ہیں۔ میری زندگی کا ساتھی ابھی کہیں بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا کہ اس چاند کے دیدار کا انتظار تھا، یہاں تک کہ 2 سال اور بیت گئے۔ اس دوران بھابھی عائشہ 2 بیٹوں کی ماں بن گئی۔ ان بچوں سے ہمارا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن گیا۔ اسکول سے پڑھا کر تھکی ہاری لوٹتی تو بچوں کی میٹھی آوازوں سے ساری تھکن میری دور ہو جاتی۔ چھٹی کے دن تمام وقت میں ان سے جی بہلاتی۔ سچ کہوں تو اعجاز بھائی کے بچے اس قدر پیارے تھے کہ ان کے بنا ایک پل نہیں گزرتا تھا۔ امی جان بھی پوتوں پر وارے صدقے جاتی، جیسے ان کی جان ان میں اٹکی ہو۔ اکثر کہتی مجھے تو یہ اعجاز سے بھی زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ زندگی کے شب و روز ہنسی خوشی بیت رہے تھے کہ اچانک ریل کے حادثے میں اعجاز بھائی اس جہان سے رخصت ہو گئے۔ یہ حادثہ سکھر کے قریب ہوا تھا، جس میں 2 ٹرینوں کے ٹکراؤ سے بے شمار قیمتی جانوں کا ضیاع ہو گیا تھا۔ اس حادثے کی وجہ سے ہم لوگ غم کے سمندر میں ڈوب گئے۔ عائشہ بھابھی کے لیے بھی یہ ثانیہ جان لیوا تھا۔ وہ نہ ادھر کی رہیں نہ ہی ادھر کی۔ شادی کے 5 برس ہوئے تھے اور بھری جوانی میں وہ بیوہ ہو گئی تھیں۔ ہم اپنی جگہ تھے، لیکن بچوں کی وجہ سے سسرال نہ چھوڑ سکتی تھیں۔ امی اور میں ان سے سچی محبت کرتے تھے۔ بھابھی اور بچوں سے دوری کا تصور کر کے ہی دل بیٹھ جاتا تھا، لیکن مسئلہ ان کے اخراجات کا بھی تھا۔ یہ واضح حقیقت تھی کہ بچوں کی کفالت کرنے والا اب اس جہاں میں نہ رہا تھا۔ انہی دنوں میرے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آ گیا۔ لڑکا تعلیم یافتہ تھا، خوبصورت تھا اور خوشحال لوگ تھے، بہت معزز اور مہذب تھے۔ پہلی نظر میں امی کو یہ رشتہ پسند آ گیا۔ مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے جواب دیا ابھی بھیا کی وفات کو 6 ماہ گزرے ہیں، فی الحال شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی، البتہ سوچ کر جواب دوں گی۔ رات بھر سوچ کر پوری رات نیند نہ آئی۔ صبح تک اس نتیجے پر پہنچی کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ میری نوکری پر گھر چل رہا تھا۔ اس گھر سے رخصت ہونے کا مطلب تھا کہ بوڑھی والدہ اور بیوہ بھابھی اور ان کے یتیم بچوں کو بے آسرا چھوڑ دوں، اور یہ ناممکن تھا۔ صبح امی کو فیصلے سے آگاہ کیا فی الحال میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، دوسری صورت میں آپ کو بچوں کی کفالت کا ذمہ ان کے ننھیال والوں کو سونپنا پڑے گا، تب عائشہ بھابھی دونوں بچوں کو ہم سے دور لے کر چلی جائیں گی۔ والدہ نے اس پہلو پر غور کیا تو وہ مان گئیں کہ میری شادی کا مطلب ان کے پوتوں سے جدائی ہوگی۔ وہ خاموش ہو گئیں، کیونکہ وہ کسی طور پر پوتوں سے دوری اور بیوہ بہو سے جدائی نہیں چاہتی تھیں، لہٰذا میری شادی کا مسئلہ ملتوی ہو گیا۔ آپی بھی اپنے گھر میں خوش تھیں۔ اعجاز بھائی کے ہوتے کم ہی میکے آتی تھیں، لیکن ان کی وفات کے بعد امی کی دل جوئی کو وہ ہر ہفتے آنے لگیں۔ کبھی ان کے شوہر مراد ساتھ آتے، کبھی چھوٹے دیور نعمان کی ہمراہ آ جاتی۔
رفتہ رفتہ آپی کی آمد میں کمی آنے لگی۔ وہ بچوں کے فرائض میں الجھی ہوئی تھیں، تاہم مراد بھائی کا وقتاً فوقتاً آنا جانا جاری رہا۔ مراد بھائی امی کو اکثر احساس دلاتے کہ کب تک آپ سدرا کو بن بیاہی بٹھائی رکھیں گی، اب اس کی شادی کر دو، کہ شادی کی یہی عمر ہوتی ہے۔ امی جواب دیتی، کوئی اچھا رشتہ ملے تو کر دوں گی۔ حقیقت مراد بھائی سمجھتے تھے کہ ملازمت کے باعث میری شادی ملتوی ہے، یتیم بھتیجوں کی کفالت میں لگی ہوئی ہوں۔ تاہم وہ امی کے منہ پر یہ بات نہ کہتے تھے، اشارتاً البتہ احساس دلا دیتے تھے کہ جس پر امی جان کبھی کبھی پریشان بھی ہو جاتی تو کبھی سوچ میں پڑ جاتی تھیں۔ مجھے اقرار ہے کہ جتنی محبت امی کو اپنے پوتوں سے تھی، مجھے اعجاز کے بچوں سے اس سے زیادہ تھی۔ اعجاز مرحوم کے پاس تھا، میں نے سوچ لیا تھا عمر بھر عائشہ بھابی کا ساتھ نہ چھوڑوں گی، ہمیشہ ان کے دکھ درد کی ساتھی بنی رہوں گی۔ یہ جذبات میرے اندر پوشیدہ تھے، کبھی زبان سے عائشہ بھابی سے ان جذبات کا اظہار نہ کیا تھا، لیکن اس محبت کا عملی ثبوت دیا کہ جب بھی میرے لیے کوئی مناسب یا موزوں رشتہ آتا، میں نے کسی نہ کسی بہانے ٹھکرا دیا، کیونکہ ہرگز اپنی بھابھی اور ان کے 2 معصوم بچوں کو کسی کا دست نگر دیکھنا نہ چاہتی تھی۔ مراد بھائی اس بات کو بخوبی سمجھتے تھے، دل سے چاہتے ہوں گے کہ میں اپنے گھر کی ہو جاؤں۔ اب وہ عائشہ بھابھی سے بھی کہتے تھے کہ اس کو سمجھاؤ، کب تک بوڑھی ماں کے دل پر بوجھ بنی رہے گی، آخر کو گھر بسانا ہوتا ہے۔ میں سمجھتی تھی میری خیر خواہی میں ایسا کہتے ہیں، لیکن یہ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ مجھے جھاڑ کا کانٹا سمجھتے تھے۔ بھابھی عائشہ کا کمرہ گھر کے ایک طرف بالکل علیحدہ تھا، بلا جھجک وہ بآسانی ان کا دکھ بانٹنے وہاں جا بیٹھتے تھے، کبھی ان سے باتیں کرتے، کبھی بچوں سے کھیلنے میں مشغول ہو جاتے۔ اکثر بھابھی کے چھوٹے موٹے کام کرتے تھے، مثلاً ان کا ہیٹر ٹھیک کر رہے ہوتے تو کبھی جوسر مشین صحیح کر رہے ہوتے۔ وہ اس طرح ان کے کمرے میں زیادہ وقت گزارنے لگے۔ کچھ دنوں سے میں مراد بھائی اور بھابھی عائشہ کے رویے میں تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ ڈیوٹی سے لوٹتی تو دونوں کو کچن میں اکٹھے موجود پاتی، تو کبھی دونوں لان میں پودوں کو پانی لگا رہے ہوتے۔ الغرض مراد بھائی زیادہ سے زیادہ وقت بھابھی کے پاس موجود رہتے اور وہ بھی ان کی خاطر مدارت میں مصروف ہوتی۔ کچھ دن بعد امی نے بھی اس بات کو محسوس کر لیا۔ ایک دن مراد سے کہا کہ بیٹے تم روز ہی آ جاتے ہو، میری بیٹی ماریا کو مہینوں گزر جاتے ہیں، وہ نہیں آتی، کیا اس کا جی نہیں چاہتا کہ ماں یا بھابھی اور بھتیجوں کو دیکھ لے؟ مجھ سے بھی یہی کہا کہ سدرا بیٹی یہ مراد روز ہی چلا آتا ہے، پھر وہ میرے پاس کم اور عائشہ کے پاس زیادہ بیٹھتا ہے، آخر کون سی ایسی باتیں ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی؟ میں امی جان کا مطلب سمجھ گئی تھی، ان کو تسلی دی کہ امی جان آپ چپ رہیے گا، میں خود مراد بھائی سے بات کر کے ان کو سمجھا دوں گی۔ ایک دن مجھ کو مراد بھائی کا چھوٹا بھائی نعمان ملا، کہنے لگا سدرا آپی، مجھے آپ کی عائشہ بھابھی ٹھیک نہیں لگتی۔ یہ بات دل پر لگی مگر میں نے چپ رہنے میں مصلحت جانی۔ عید کے روز بھابھی اور بچے دوپہر کے بعد بھابھی کے والدین کے گھر عید ملنے چلے گئے۔ ادھر آپی بھی ہم سے ملنے آ گئیں، مگر مراد بھائی نہیں آئے، وہ اپنے چھوٹے دیور نعمان کے ساتھ آئی تھیں۔ امی نے سوال کیا، آج مراد تمہارے ساتھ نہیں آیا، روز تو اکیلا آ جاتا ہے۔ آپی کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا، گویا ان کو علم ہی نہ تھا کہ ان کا شوہر ہر روز ہمارے ہاں آتا ہے، لہٰذا لحاظ میں وہ بھی خاموش ہو گئیں۔ شام کو آپی واپس جانے لگیں تو میں نے کہا کہ بھابھی کے میکے کا گھر راستے میں پڑتا ہے، ان کے ہاں سے ہوتے جائیے گا، بچوں کو عیدی دینا لازم ہے۔ آپی نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں، ضرور جاؤں گی، میں تو بچوں سے عید ملنے ہی تو آئی تھی، اتفاقاً وہ مجھے نہیں ملے۔ آپی جب بھابھی کے میکے گئیں تو پتہ چلا وہاں بھابھی نہیں ہے۔ میری بہن بچوں کی نانی کو عیدی کی رقم دے کر چلی گئیں۔ دوسرے روز بھابھی گھر آئیں تو بولیں، میں امی کے ہاں جانے کی بجائے بڑے بھائی جان کے گھر چلی گئی تھی، آپی سے نہ مل سکی، البتہ ان کا شکریہ ادا کرنا ہے، بچوں کو عیدی مل گئی ہے۔ چند دن بعد میری ملاقات اسکول سے قریب بس اسٹاپ پر اتفاق سے نعمان سے ہو گئی۔ اس نے کہا، آپی میرے پاس گاڑی ہے، آپ کو بس اسٹاپ پر کھڑے دیکھا تو آ گیا، گاڑی میں بیٹھ جائیے، آپ کو گھر چھوڑ دوں گا۔ دھوپ کافی تیز تھی، میں گاڑی میں بیٹھ گئی تو نعمان نے کہا، آپی سدرا، آپ کو خبر ہے آپ کی بھابھی عید والے روز کہاں اور کس کے ساتھ تھیں؟ میں نے دھڑکتے دل سے یہ بات سنی مگر مزید نعمان کو کچھ بولنے کی اجازت نہ دی اور یہ کہہ کر چپ کرا دیا کہ نعمان بری بات ہے، بڑوں کے بارے میں ایسی اوٹ پٹانگ گفتگو نہیں کرتے۔
مجھے نہیں جاننا کہ بھابھی کہاں تھیں۔ میرے سخت تیور دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا، مزید کچھ کہنے کی جرت نہ کر سکا۔ 2-4 روز بعد مراد بھائی آ گئے۔ میں اسکول سے لوٹی تو وہ جا رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ہمت کر کے بھابھی سے کہہ دیا، ان کے گھر والے اب باتیں بنانے لگے ہیں۔ بھابھی، آپ مراد بھائی کو زیادہ لفٹ نہ دیا کریں، یہ عجیب طرح کے لوگ ہیں۔ بھابھی کا رنگ پھیکا پڑ گیا، کہنے لگی ہاں میں منع کر دوں گی، زیادہ میرے کمرے میں نہ بیٹھا کریں، امی بھی محسوس کرتی ہیں۔ بہرحال مراد بھائی کے معمول میں کچھ فرق نہ آیا، اسی طرح آتے اور بھابھی عائشہ کے کمرے میں جا بیٹھتے۔ داماد ہونے کے سبب امی جان ان کو کچھ کہنے سے ڈرتی تھیں کہ کہیں ان کی بیٹی سے لڑائی جھگڑے نہ سٹارٹ کر دیں۔ آپ ہی یہ تمام حالات سے بے خبر اپنے بچوں کی پرورش میں مگن تھیں۔ ان کو ہماری طرف آنے کی فرصت نہ تھی، مگر ان کا دیور نعمان کبھی کبھی مجھ سے ملنے آ جاتا اور دبے لفظوں ایسی باتیں میرے گوش گزار کرنے کی کوشش کرتا کہ جن کو میں سننا نہ چاہتی تھی۔ مثلاً ایک روز اس نے کہا، آپی، ہم نے سنا ہے کہ آپ کی عائشہ بھابھی دوسری شادی کر رہی ہیں، یہ غلط ہے۔ میں نے منہ بگاڑ لیا، اور اگر کر بھی لیں تو کوئی بری بات تو نہیں ہے، اچھا ہے کہ کوئی بیوہ دوبارہ گھر آباد کر لے، اس میں نکتہ چینی کی کیا بات ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، مگر عائشہ بھابھی کو شادی دیکھ بھال کر کرنی چاہیے۔ اب وہ اتنی چھوٹی بچی تو نہیں ہے جو جانتے بوجھتے کنویں میں جا گریں گی۔ لیکن تم کیوں ان کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ تبھی میں نے سوچا کہ نعمان خود ٹھیک نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر میری نیک بھابھی کے بارے میں غلط باتیں پھیلا رہا ہے۔ میں کسی دن آپی سے کہوں گی کہ وہ مراد بھائی سے کہیں کہ وہ ہمارے گھر نہ آیا کریں، مگر مراد بھائی یہ اظہار کرتے تھے کہ وہ اعجاز کے بچوں کی خاطر آتے ہیں۔ کبھی کبھی میں امی کو مورد الزام ٹھہراتی کہ آپ خواہ شک کرتی ہیں، وہ بیچارے تو اعجاز بھائی کی روح کو سکون پہنچانے کی خاطر ان کے بچوں سے ملنے آتے ہیں۔ بھابھی اور بچوں کے کتنے کام کر دیتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے۔ اکثر امی جان خود مراد بھائی سے کہہ دیتی تھیں کہ بچوں کے اسکول کا یونیفارم لا دو، یا ان کا کچھ سامان خریدنا ہے تم اپنی گاڑی میں جا کر دلوا دو۔ سدرا کو نوکری سے ٹائم نہیں ملتا، بچوں کو کورس کی کتابیں خریدنی ہیں، غرض ایسے کئی کام ہوتے تھے جو مراد بھائی کرتے تھے۔ ایک طرح سے وہ ہمارا بوجھ بھی بانٹ رہے تھے۔ تبھی ہم چپ تھے، کیونکہ بھابھی اور مراد کا رشتہ ایسا تھا کہ کسی کو ان پر شک نہ کرنا چاہیے تھا۔ پھر بھی نہ جانے کیوں ایسی ویسی باتیں ان دونوں کے متعلق پھیل رہی تھیں۔ ایک روز جب کہ بھابھی کچن میں کھانا بنا رہی تھیں، اسکول سے آتے ہی ان کے کمرے میں چلی گئی۔ تھکن تھی لہٰذا ان کے بستر پر دراز ہو گئی۔ تبھی مجھے تکیے کے اندر کسی شے کی چبھن کا احساس ہوا۔ تکیے کے غلاف سے وہ شے نکالی جو ایک خط تھا، جس کو تعویذ کی طرح تہہ کر کے غلاف میں چھپا دیا گیا تھا۔ خط کو کھول کر پڑھا تو مراد نے بھابھی کو کچھ اس قسم کی باتیں تحریر کی تھیں جس کو پڑھ کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ابھی میں خط پڑھ رہی تھی کہ بھابھی کمرے میں آ گئیں۔ خط میرے ہاتھ میں دیکھ کر شرمندہ ہو گئیں اور کہنے لگیں، دیکھو تو سدرا، تمہارے بہنوئی نے مجھے کیسا غلط خط لکھا ہے، اب تم ہی کہو میں کیا کروں۔ میں خاموش تھی کہ چلو کوئی تو ہے جو میرے بچوں کے سب کام کر جاتا ہے، لیکن نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی معلوم نہ تھا۔ اب چاہے آپ لوگوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، میں مراد کو آنے سے منع کر دوں گی۔ بھابھی کے منہ سے ایسی باتیں سن کر مجھے چپ ہو جانا تھا۔ اس کے بعد مراد بھائی نہیں آئے۔ عائشہ بھابھی نے مجھے کہا کہ اب وہ نہیں آئیں گے کیونکہ میں نے منع کر دیا ہے۔ اب آپ اماں سے اس بات کا تذکرہ نہ کرنا، وہ خواہ پریشان ہو جائیں گی۔ میری مالی حالت بہتر تھی، لہٰذا اپنے مرحوم بھائی کے بچوں کے لیے جو کچھ کر سکتی تھی میں کر رہی تھی۔ عمر بھر کی قربانی کا تہیہ کر رکھا تھا، حتیٰ کہ ساری زندگی شادی نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی تاکہ میرے بھتیجے سکون سے پڑھ لکھ کر اپنی منزلوں کو پہنچ سکیں۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہو رہا ہے۔ میں ان دنوں شدید کشمکش کا شکار تھی کہ اوپر سے امی جان بیمار ہو گئیں۔ ان کو ہسپتال داخل کروانا پڑا۔ ان کو بھی کوئی بات ان حالات میں نہ کہہ سکتی تھی۔ ادھر ماریہ آپی بھی غفلت کے مزے لوٹ رہی تھیں۔ انہیں کچھ خبر نہ تھی کہ خود ان کے گھر والے عائشہ بھابھی اور مراد کے بارے میں کیا کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ صبح اسکول جاتی، چھٹی کے بعد کا تمام وقت امی جان کے ساتھ ہسپتال میں گزار دیتی۔ گھر کا چکر لگاتی تو عائشہ بھابھی کو غائب پاتی۔ وہ کبھی بازار کا کہتی تو کبھی کسی رشتہ دار کے ہاں جانے کا، خدا جانے وہ کہاں جاتی تھیں۔ دونوں بچے اللہ کی آس پر اکیلے بیٹھے ہوتے۔ ایک ماں علیل رہ کر امی جان اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ میں بہت افسردہ تھی۔ امی جان کی وفات کو 15 دن ہوئے تھے کہ بھابھی نے کہا کہ سدرا، میری مانو تو اب تم بھی شادی کر لو، ایسے زندگی گزارنا ٹھیک نہیں۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، پہلے اماں حیات تھیں تو لوگ کہتے تھے کہ ماں کے لیے شادی نہیں کی، اب لوگوں کے منہ پر کون ہاتھ رکھے گا۔
بھابھی کی ایسی باتیں سن کر مجھے دکھ ہوا کہ جن کی خاطر ہم لٹ گئے وہی الزام دینے لگی ہیں۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ ایسا کہیں گی۔ میں تو ان کے بچوں کی خاطر اپنی خوشیاں فراموش کر بیٹھی تھی، یہ سوچ کر شادی نہ کی کہ بھابھی اکیلی رہ جائیں گی۔ ان کے بچوں کو تحفظ دوں گی، ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں گی، انہیں کسی اور کا دست نگاہ نہ ہونے دوں گی۔ انہی دنوں آپی کو گردوں میں تکلیف ہو گئی، آپریشن ہوا۔ انہوں نے مجھے بلوایا کہ اسکول سے چھٹی لے کر میری طرف رہنے چلی آنا۔ مراد سے مختصر دعا سلام ہوئی اور وہ غائب ہو گئے، ایسے کہ پھر نظر نہ آئے۔ میں کبھی آپی کے ساتھ ہسپتال میں ہوتی، کبھی گھر میں ان کے بچوں کے پاس ہوتی۔ عائشہ بھابھی سے جی برا ہو گیا تھا، اپنے گھر جانے کو میرا دل نہ کرتا تھا۔ ایک روز کچھ ضروری اشیاء لینے کے لیے اچانک میں گھر چلی گئی، دیکھا تو مراد بھائی عائشہ بھابھی کے کمرے میں موجود تھے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ آپ نے تو ان کو منع کرنے کو کہا تھا، پھر یہاں کیسے آ گئے اور آپ کے کمرے میں برجمان ہیں؟ اس پر عائشہ بھابھی بولیں، بس اب تم ان کو کچھ مت کہنا، میں کل یہاں سے چلی جاؤں گی، مجھے اب یہاں نہیں رہنا۔ واقعی اگلے روز عائشہ بھابھی بچوں کو لے کر گھر سے چلی گئیں۔ ہمسائی نے فون کیا کہ تم کدھر ہو، تمہارا گھر کھلا ہوا ہے اور تمہاری بھابھی بچوں کے ہمراہ کچھ سامان لے کر چلی گئی ہیں۔ فوراً میں گھر آئی، عائشہ بھابھی کو فون کیا تو وہ بولی، اب مجھے آزاد کر دو سدرا، مجھے تمہارے پاس نہیں رہنا۔ اماں کی خاطر رہتی تھی کہ وہ پوتوں کی محبت میں مبتلا تھیں۔ اب میں نے نکاح کر لیا ہے۔ میں نے کہا، بھابھی آپ کی اور بچوں کی سب ضرورتیں میں پوری کرتی رہی ہوں، پھر آپ کو نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سدرا صرف مال ضرورتیں ہی سب کچھ نہیں ہوتی، بچوں کو باپ کے پیار کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مراد نے ان کو باپ جیسا پیار دیا ہے اور ان کے وہ عادی ہو گئے ہیں۔ وہ مراد کے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ مراد کو اپنا سگا باپ سمجھتے ہیں۔ تمہارے بغیر وہ رہ سکتے ہیں لیکن مراد کے بغیر نہیں، انہوں نے مجھے جواب دیا۔ بھابھی کی بات سن کر میں سناٹے میں آ گئی، گویا جس عورت کے لیے اس زندگی کی ساری خوشیاں قربان کرنے پر تیار تھی، میری بہن پر سوتن بن کر ٹوٹی تھی۔ آپی آپریشن کی وجہ سے بستر پر نڈھال پڑی تھیں، ان کی اپنی حالت خراب تھی، ان سے اس عالم میں کچھ کہنا بے وقوفی تھی۔ ان کے دکھ کو اپنے اندر پی کر ان کے سرہانے رات بھر میں جاگتی رہی۔ اللہ کو شاید یہی منظور تھا کہ وہ سوتن کا دکھ نہ دیکھ پائیں۔ ان کا آپریشن کامیاب نہ ہوا اور وہ بے وفا دنیا سے منہ موڑ گئیں۔ میں رو رو کر صدمے سے نڈھال تھی۔ اس کے بعد میں کبھی آپی کے گھر نہیں گئی اور نہ مراد بھائی سے ملی کہ مجھے عائشہ اور مراد دونوں سے اب ملنے کی کوئی چاہ نہ رہی تھی۔ آپی کے بچے ہم سے اتنے مانوس نہ تھے، وہ اپنی دادی اور پھوپھیوں کے پاس خوش تھے، سو ان کا غم دل کو نہ لگایا۔ ہاں، اعجاز بھائی کے بچوں کو دیکھنے کو آنکھیں ترستی تھیں، مگر دل کو میں سمجھا لیتی تھی کہ جن کی ماں نے وفا نہ کی، ان کے بچوں سے وفا کی کیا امید۔ بس آدمی اپنے گھر در پر رہے تو بھلا رہتا ہے۔ میں اپنے گھر ہی بھلی۔ آپی کی وفات کے چند مہینے بعد ہی ہماری پڑوسن نے میرے لیے ایک بہت اچھا رشتہ دیکھا۔ عثمان ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے اور سرکاری ملازمت کرتے تھے۔ یہ رشتہ مجھے کافی موزوں لگا، لہٰذا عثمان سے میری شادی ہو گئی۔ آج میں 2 بچوں کی ماں ہوں اور اپنے گھر میں بے حد خوش ہوں، لیکن آج بھی مجھے اعجاز بھائی کے بچے یاد آتے ہیں تو میرا دل کٹ جاتا ہے، میری آنکھیں ان کو دیکھنے کے لیے ترستی ہیں۔